نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہم مذہب کی عصری تعبیر میں اجتہادی بصیرت کی ضرورت، اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ یہ آیا کریمہ ہر دور میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل کو اجتہاد اور استنباط کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یستنبطونہ منہم کے کلمات آئے ہیں جن کا مفہوم امام قرطبی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں یہ بیان کرتے ہیں۔ لفظ استنباط کی تشریح کرتے ہوئے والاستنباط فی اللغہ الاستخراج ويدل على الاجتہاد اذا عدم النص والاجماع، کہ استنباط کا معنی استخراج ہے، اور یہ لفظ اس اجتہاد پر دلالت کرتا ہے جو کسی مسئلے میں نص اور اجماع موجود نہ ہونے کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود سکھائی ہے اور اہل علم کو اس طرف راغب کیا ہے۔ جب آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو اول الامر کے منصب پر فائز کیا اور یمن کا حاکم بنا کر ان کو بھیجا تو حاکمیت کے اس منصب پر یقیناً ان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا تھا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، ہر دور میں کوئی نہ کوئی مسئلہ امن اور خوف لوگوں کو درپیش ہوتا ہے۔ زندگی اور مسئلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کا حل اجتہاد بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور یہ انسانی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نہ انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرنے سے یہ اجتہادی عمل رکتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا بما تقضی، قال بما فی کتاب اللہ، قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ قال اقضی بما قضا به رسول اللہ قال فإن لم تجد
ما قضا بہ رسول اللہ قال اجتہد برائی قال علیہ السلام الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یردا بہ رسولہ. فرمایا کہ جب پوچھا جب کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم کس طرح اس کا فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا میں اللہ کی کتاب سے اس کا فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں بھی بظاہر تم کسی حکم کو نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی پھر میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا اگر تم سنت رسول میں بھی اس مسئلے کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس کوشش میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا. اجتہدو ولا اعلو. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر اپنا دست اقدس پھیرا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے فرستادہ کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد کی سکھائی ہوئی اس تعلیم کا اظہار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی یوں کرتے ہیں اذا سئل احدکم فلینظر فی کتاب اللہ فإن لم یجد ففی سنت رسول اللہ فإن لم یجدہ فیہا فلینظر فیما اجتمع علیہ المسلمون وإلا فلیجتہد. فرمایا جب تم میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کو چاہیے سب سے پہلے وہ قرآن سے اس مسئلے کا حل تلاش کرے. اگر وہاں نہ پائے تو پھر سنت رسول میں اس مسئلے کا حل تلاش کرے، اور اگر وہاں بھی نہ پائے تو پھر اجماع امت میں سے اس مسئلے کا حل تلاش کرے، اور اگر وہاں بھی نہ پائے تو پھر اپنی رائے سے اچھی طرح اجتہاد کرے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اولی الامر میں سے اگر حاکم شرع و دین، حاکم دنیا و سلطنت کوئی اجتہاد کرے تو اس میں دو طرح کے امکانات پائے جاتے ہیں. ایک اس اجتہاد میں امکان ثواب ہے اور دوسرا اس اجتہاد میں امکان خطا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امکان ثواب پر دور اجر کا اعلان کیا ہے، جبکہ امکان خطا پر حسن نیت اور حسن اخلاص کی بنا پر ایک اجر کا اعلان کیا ہے. اگر اجتہاد میں امکان خطا پر عتاب اور غضب اور عذاب کا اعلان کیا جاتا تو امکان خطا کی بنا پر اجتہاد کا دروازہ ہر کوئی اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے بند کر لیتا. یوں اسلام ہر دور کے نئے مسائل کا حل اجتہاد کے ذریعے سے دینے سے قاصر رہتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین رحمت کے فروغ کے لیے اور اپنی شان رحمت العالمینی کے تحت بندوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے یوں آگاہ کیا. فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک آئی. فرمایا جب کوئی حاکم کسی معاملے میں فیصلہ دے اور وہ اس کے لیے اجتہاد کرے اور اس کا فیصلہ درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب وہ فیصلہ دے اور وہ اجتہاد کرے اور پھر غلطی کر جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے فَالْأَوَّلُ لَهُ أَجْرَانِ اجر الاجتہاد و اجر الاصابہ. فرماتے ہیں کہ پہلے شخص کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر اجتہاد ہے اور ایک اجر اصابت ہے، درستگی کا اجر ہے. والآخر لہو اجر الاجتہاد فقط، اور جس نے خطا کی ہے اس کے لیے فقط
اجتہاد کرنے کا اجر ہے تو پہلے شخص کے لیے 2 اجر ہے، ایک کوشش کا، دوسرا درستگی اجتہاد کا، اور دوسرے شخص کے لیے صرف اور صرف ایک ہی اجر ہے۔ اس تشریح صورت نے اسلام میں اجتہاد کی اہمیت کو مسلم کر دیا ہے کہ اسلام ہر دور میں اجتہاد کی ضرورت اسی طرح جانتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اس عمل اجتہاد میں غلطی اور خطا بھی کر جائے تو اس کے لیے اجر و ثواب رکھا گیا ہے، بشرطے کہ اجتہاد کرنے والے کی نیت درست ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس حدیث مبارکہ نے اجتہاد کی دوامیت اور اہمیت کو ہر زمانے کے لیے مسلم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا نظام اجتہاد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جہاں اجتہاد نہیں ہوگا وہاں جمود ہوگا، ذہنی جمود، ذہنی موت ہے، جس کے بعد ترقی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اجتہاد کو زندگی کا لازمہ اور خاصہ سمجھا جاتا ہے۔ اجتہاد انسانی زندگی کی ایک فطرتی ضرورت ہے اور اس کا انقطاع سرے سے ممکن نہیں ہے۔ انسانی زندگی مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ اجتہاد اس تیزی سے بدلتی ہوئی زندگی میں احکام شریعت کا اثر نو، انطباق اور اطلاق، ری ایپلیکیشن کرنے کا نام ہے۔ اجتہاد ہر معاشرے کی ناگزیر ضرورت ہے اور یہ ہر حال میں جاری و ساری رہتا ہے اور اس کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اجتہاد زمانے کی بدلتی ہوئی قوت اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی قوت اور اپنے زور سے جاری رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم لفظ اجتہاد کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ لفظ جہد سے مشتق ہے، جس کا معنی کوشش کرنے کے ہیں، جبکہ اجتہاد کے معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اجتہاد فی الامر، کسی معاملے میں انتہائی کوشش کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ لسان العرب میں بھی اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، بذل وسعہ جد فیہ وبالغ، کہ کسی کام میں پوری طاقت صرف کر دینا اور اپنی کوشش کو آخری حد تک پہنچانے کو اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس کو ڈو ونس بیسٹ اسٹرگل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی لفظ کو جب شرعی اصطلاح کے طور پر بولا جاتا ہے تو اس وقت اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے استفراغ الوسع فی معرفت حکم الشرعی فی امر لم یرد فیہ نص فی الکتاب والسنہ، ایسا معاملہ جس میں بظاہر قرآن و حدیث کی کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو اور اس میں اپنی پوری کوشش صرف کر کے متعلقہ معاملے میں حکم شرعی کو معلوم کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد کسی بھی مسئلے اور معاملے کی اثر نو تشریح کا نام ہے، اور اس میں اسلام کے ناقابل تغیر اصولوں کو زمانے کے بدلتے ہوئے آلات کے مطابق دوبارہ منطبق کیا جاتا ہے۔ It is to reapply the unchanging principle of Islam to the changing situation of the time، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد اسلام کی روح اور اس کے مزاج اور اس کی جملہ تعلیمات کی رعایت کرتے ہوئے جدید تقاضوں کے مطابق اس کے احکام و تعلیمات کو پیش کرنے کا نام ہے۔ اقبال اجتہاد کو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کا نام دیتا ہے۔ اجتہاد اسلام میں پہلے سے موجود حکم کے دوبارہ انطباق، ری ایپلیکیشن کا نام ہے، اور اجتہاد ہرگز اسلامی حکم میں تبدیلی کا نام نہیں ہے اور نہ ہی اسلامی حکم کی اصلاح کا نام ہے، بلکہ اسلامی حکم ہر حال میں اپنی اصل پر قائم رہتا ہے، جبکہ اسلامی حکم کے مقابل زمانہ اور انسانی زندگی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے اور یہ ہر زمانے میں اپنی اصل حالت پر قائم رہتا ہے، اور یہ ابدی قدر کا حامل ہے
اور یہ قدرت کے ابدی قوانین کی طرح اپنی معنویت مسلسل برقرار رکھتا ہے۔ اسلام آج بھی فطرت انسانی کے ساتھ اتنی ہی مطابقت رکھتا ہے جتنا کہ اول دن سے فطرت کے ساتھ موافقت رکھتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، زمانی تبدیلی ایک مسئلہ ہے جو اسلام کو ہر دور میں درپیش ہے، اور اس مسئلے کا حل اصلاح اور تبدیلی میں نہیں بلکہ اصل حکم کے اثر نو انطباق اور اطلاق میں ہے، اور اسی اصل امر کے انطباق اور اطلاق ہی کو اجتہاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ زمانی تبدیلی تو قرون اولیٰ میں بھی پیش آتی رہی ہے، اور تغیر زمان کے ساتھ تغیر احکام بھی بدلتے رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اجتہادی عمل ہے جس کو جزوی اجتہاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قدیم عرب کی روایات کے مطابق تحریری ریکارڈ رکھنے کا رواج نہ تھا۔ تمام معاملات یادداشت کے سادہ طریقے کے مطابق انجام پاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اننا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم امی ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ اور جب زمانہ آگے بڑھا، عہد فاروقی آیا، اس وقت عہد خلافت میں متمدن ممالک اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے تو معلوم ہوا ان لوگوں کے ہاں حساب و کتاب کے باقاعدہ رجسٹر ہوتے تھے۔ اس طرح عہد فاروقی میں امیر المومنین کے حکم سے اب اس نئی زمانی تبدیلی کے تحت سرکاری ریکارڈ تحریری کالم میں ڈال دیا گیا، اور اسلامی تاریخ میں اس کو دیوان کا نام دیا گیا۔ یہ ایک اجتہادی عمل تھا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ نے مفتوحہ علاقوں کی زبان تک کو نہ بدلا۔ ایران میں فارسی زبان تھی، اس کو قائم رکھا۔ شام میں رومی زبان تھی، اس کو قائم رکھا۔ مصر میں قبطی زبان تھی، اس کو برقرار رکھا۔ اور موجودہ زمانہ حاضرین و ناظرین گرامی قدر غیر معمولی تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں جو زمانہ قدیم میں موجود نہ تھے، اس لیے اجتہاد کی شدید ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ملت اسلامیہ موجودہ زمانے میں اپنا اصل مقام حاصل نہ کر سکے گی، اور نہ اقوام عالم میں اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد نئے حالات میں اور نئے تقاضوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کا نام ہے۔ اجتہاد کی بنا استدلال پر قائم ہے، اور یہ ادلہ شریعہ میں سے عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص کے ذریعے مستخرج اور مستنبط ہوتا ہے۔ اور استدلال کی ان چاروں قسموں کو ہم منصوص استدلال اور مستنبط استدلال میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو استدلال براہ راست کسی نص صریح پر مبنی ہو اس کو منصوص استدلال کہتے ہیں، اور جو استدلال کسی نص سے مستنبط کیا جائے اس کو استنباطی استدلال کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد محض ایک شرعی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ضرورت حیات ہے۔ اجتہاد در حقیقت استنباط کی اعلیٰ ترین صورت کا نام ہے۔ استنباط ایک ایسی ضرورت ہے جس سے کسی بھی حال میں اور کسی بھی معاملہ میں مفر ممکن نہیں ہے۔ زمانی تبدیلی کے ساتھ اجتہاد اپنے زمانے میں ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جیسے قدیم زمانے میں اقتصادی معاملات کے لیے، کمرشل ٹرانزیکشن کے لیے سونے اور چاندی کے سکوں کا رواج تھا، جن کی نقل و حمل میں کافی تکلیف گوارا کرنا پڑتی تھی۔ نتیجتاً اس تکلیف سے بچنے کے لیے 20ویں صدی کے آغاز میں کاغذی نوٹ کا عمومی استعمال شروع ہوا، جس نے اس مسئلے کو نہایت ہی آسان بنا دیا، اور اس کی آسان نقل و حمل کی وجہ سے تجارتی سرگرمیوں میں بھی خوب اضافہ ہوا۔ خالص
علمی اور فنی بنیادوں پر کاغذی نوٹ کا جائز ہونا مشتبہ تھا، مگر عوام نے اس کے جواز کے لیے علماء کے اجتہاد کا انتظار نہیں کیا، اور نوٹ مارکیٹ میں آتے ہی لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور قبول کر لیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ اجتہاد کس طرح ضرورت حیات بن جاتا ہے۔ جو چیز ضرورت حیات بن جائے وہ اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک خود حیات قائم رہتی ہے، اس لیے اجتہاد کا تعلق حیات کے ساتھ ہے اور اس کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد کی واقعی اور عملی بنیادیں ہمیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اجتہاد کی روش امت کو اپنے زمانے میں اجتہادی کاوشوں کو فروغ دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اقدس میں ہمیں جزئی اجتہاد اور کلی اجتہاد دونوں کی نظائر اور امثلہ میسر آتی ہیں۔ جزئی اجتہاد کا ایک واقعہ غزوہ خندق سے فراغت کے بعد پیش آتا ہے۔ ذوالقعدہ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بستی بنو قریظہ کی طرف ان کی عہد شکنی پر محاصرے کے لیے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو بھیجا، اور ان کو روانہ کرتے وقت آپ نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک وہ بنو قریظہ کی بستی میں پہنچ نہ جائے۔ اب مہم روانہ ہوئی، راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ کچھ لوگوں نے حکم رسول کی لفظی تعمیل کی اور ان کا اجتہاد اور استدلال ظاہری الفاظ پر تھا، جبکہ کچھ لوگ مسلسل راستہ طے کرتے رہے اور یہاں تک کہ وہ بنو قریظہ کی بستی میں پہنچ گئے اور اس وقت سواری سے اتر کر نماز عصر پڑھی، جبکہ کچھ لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت شاید نکل جائے، چنانچہ انہوں نے درمیان میں ہی راستے ہی میں نماز عصر کو پڑھ لیا۔ ان کا اجتہاد حکم رسول کی اصل روح پر تھا کہ نماز اپنے وقت پر سے فوت نہ ہونے پائے۔ انہم فاہموا ان المراد هو تعجیل السیر، کہ انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ حکم رسول کی منشا تعجیل سیر ہے، جلدی چلنا ہے اور جلدی بنو قریظہ کی بستی میں پہنچنا ہے، نہ یہ کہ نماز ہی کو مؤخر کر دیا جائے اور اس کو قضا کر دیا جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بنو قریظہ کا واقعہ یہ جماعت صحابہ کے اجتہاد کی مثال ہے۔ نماز کو راستے ہی میں پڑھ لینا بظاہر حکم رسول کی خلاف ورزی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، اور اس سے یہ اصول بھی ملتا ہے اگر اجتہاد میں حکم شرعی کی کامل ظاہری مطابقت نہ بھی ہو رہی ہو مگر اس اجتہاد میں حکم شرعی کی اصل روح پائی جا رہی ہو تو وہ اجتہاد ہر حوالے سے صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی دونوں جماعتوں نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے دونوں کے عمل کو صائب اور درست قرار دیا۔ اسی طرح حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد کلی کی مثال عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ معاہدہ سراسر تمام ظاہری حالات کے خلاف کیا گیا، مگر یہ اجتہاد کلی کی نوعیت کو سمجھنے کے حوالے سے ایک معیاری نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح کہ یہ معاہدہ حدیبیہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا کفار اور مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا، جس میں ساری شرائط یک طرفہ تھیں اور ساری کی ساری شرائط کفار و مشرکین کے حق میں تھیں، بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور یہ معاہدہ اس وقت ہو رہا تھا جب کفار اور مشرکین سے جہاد کا حکم پہلے ہی اللہ رب العزت قرآن حکیم میں نازل کر چکا تھا، اور اب تک ان کے ساتھ متعدد جنگیں ہو چکی تھیں۔ حدیبیہ سے قبل فریق ثانی کفار اور مشرکین واضح طور پر ظالم اور جارح ثابت ہو چکے تھے، اس کے باوجود صلح حدیبیہ کے موقع پر
ان سے جنگ نہ چھیڑی گئی اور عمرہ کی ادائیگی کے بغیر مکہ سے واپسی سراسر ملی وقار کے خلاف بھی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو گوارا کر لیا اور ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ معاہدے کی دستاویز سے لفظ رسول اللہ کو مٹانا بھی گوارا کر لیا، جس سے بظاہر اسلام کی اصل حیثیت بھی اور اصل دعوت بھی مجروح ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے لفظ رسول کو کاغذ سے مٹا دیا۔ اسی طرح ابو جندل کو زخمی حالت میں دشمنوں کی طرف واپس بھیجنا بھی سخت جذباتی اور ایمانی معاملہ تھا، مگر اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا، حتیٰ کہ حدیبیہ میں صحابہ اکرام کے پڑاؤ کی جگہ پر اہل مکہ کے بعض افراد کی طرف سے خشت باری اور سنگ باری ہوئی، اس کا بھی آپ نے انتقام نہ لیا۔ اسی طرح کے متعدد اشتعال انگیز واقعات پیش آئے، آپ نے سب کو گوارا کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے واقعات سے بالا تر ہو کر سوچا، اور آپ نے کلی مصلحت کو جزئی مصلحت پر غالب کیا، اور ظاہری حالات سارے کے سارے ٹکراؤ کی طرف جا رہے تھے، مگر آپ نے ان سب کو نظر انداز کر کے پائیدار مصلحتوں کی بنا پر صلح حدیبیہ کے موقع پر دستخط کر دیے، جس کا نتیجہ قرآن حکیم اور تاریخ عالم کی شہادت کے مطابق فتح مبین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس جزئی اجتہاد اور کلی اجتہاد کے حوالے سے ہم حضرت صہیب رومی کے واقعہ ہجرت سے بھی اجتہاد کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو ان کے پاس دینار تھے، قریش کے چند نوجوانوں نے ان کا راستہ روکا اور کہا ان دیناروں کو لے کر ہم آپ کو مدینہ منورہ سے نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت حضرت صہیب رومی ان کے سامنے یہ حدیث رسول بھی تھی، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ یوں وہ قریشی نوجوانوں سے لڑ کر اپنی جان کی حفاظت میں اگر مارے بھی جاتے تو درجہ شہادت پا لیتے، مگر انہوں نے اس جزوی استنباط و اجتہاد پر اپنے فیصلے کا مدار نہ کیا، بلکہ انہوں نے وسیع تر اسلامی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر دینار قریش کے نوجوانوں کے سپرد کر دیے۔ انہوں نے مال بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ انہوں نے قرآنی حکم جان بچانے کی فکر کو مقدم رکھا۔ یوں ان قریشی نوجوانوں کو مال دے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ ان کی یہ روش کلی استنباط کی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل کے حل کے لیے جزئی اجتہاد کے ساتھ ساتھ کلی اجتہاد کی اشد ضرورت ہے۔ کلی اجتہاد میں مسائل کلی کی رعایت کی جاتی ہے، اور اس کلی استنباط کے لیے مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں جزیات دین سے زیادہ اساسات دین پر توجہ مرتکز کرنا پڑتی ہے۔ احکام شریعت کے ساتھ ساتھ دیگر مؤثر عوامل کا ادراک کرنا پڑتا ہے، اور الفاظ شریعت کے ساتھ ساتھ اسرار شریعت کو بھی بڑی گہرائی کے ساتھ جاننا پڑتا ہے۔ احکام اسلام کے حقائق کے کامل ادراک کے لیے مومنانہ فراست سے بھی خود کو مزین کرنا پڑتا ہے، اور علوم اسلامی اور علوم الہامی کا کامل عارف ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو بصیراً بے زمانہ ہی کی اہلیت کے معیار پر بھی تولنا پڑتا ہے۔ پھر وہ ایسا مجتہد ہو جائے جس کی نگاہ وقتی مسائل سے گزر کر دور تک مسائل تک جا پہنچے، جو موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل کے حالات پر بھی گہری نظر رکھنے والا ہو، جو کسی اقدام کے مابعد نتائج کا ادراک کرنے والا بھی ہو، جو خود کو رد عمل کی نفسیات سے بالا تر ہو کر سوچنے کا وصف رکھنے والا بھی ہو، جو مسائل اور مشکلات کے درمیان مواقع اور امکانات کو بھی دریافت کر سکتا ہو، جو خواہشات انسانی کے دائرے سے نکل کر فیصلہ خداوندی کے اشاروں کو بھی پڑھنے والا ہو، اور جو اس راز کو بھی سمجھتا ہو کہ راز کو کبھی بولنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی نہ بولنا، کبھی کسی امر کو کرنا ضروری ہوتا ہے
اور کبھی کسی امر کو نہ کرنا، حتیٰ کہ وہ ایسا مجتہد ہو جو ظاہری ہنگاموں کے درمیان چھپے ہوئے عوامل کو بھی جاننے والا ہو، جو پسپائی کے واقعہ کو بھی اقدام کے روپ میں دیکھنے کی استعداد رکھنے والا ہو، جو عسر کے ماحول میں بھی یسر کے عمل سے خوب فائدہ اٹھانے والا ہو، جس کو الجھی ہوئی راہوں میں بھی راستہ نکالنے کا فن آتا ہو، جو اپنے فتوے کو کل شریعت سمجھنے والا نہ ہو۔ فتویٰ شریعت کی کل صورت نہیں ہے، بلکہ مجتہد اور مفتی کی ایک جزوی اوپینین، ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت کا درجہ مسلم ہے، فتویٰ نے اپنی اہمیت اور سکات خود ثابت کرنی ہے۔ اس لیے امام شافعی نے فتویٰ کی خوبصورت تعریف اور ترجمانی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں راینا ثواب یحتمل الخطا و رایو غیرنا خطا یحتمل الثواب ومن جاء بافضل من قولنا قبلناہ۔ فرمایا ہماری رائے درست ہے مگر خطا کا بھی احتمال باقی رکھتی ہے، اور ہمارے مخالفوں کی رائے خطا اور غلطی پر ہے مگر اس میں بھی درست ہونے کا احتمال باقی ہے۔ جو شخص ہمارے قول سے بہتر قول لے آئے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ ایک غیر عربی داں ایرانی نو مسلم نماز میں سورہ فاتحہ فارسی زبان میں پڑھ سکتا ہے، جبکہ صاحبین ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد نے اس فتویٰ اور رائے سے اختلاف کیا، اور بعد ازاں امام اعظم ابو حنیفہ نے بذات خود اپنے اس فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا۔ غرضے کے فتویٰ اپنے آخری درجہ میں پہنچ کر بھی صرف اور صرف ایک انسانی رائے ہے، کسی بھی درجہ میں شریعت اسلامیہ کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ شریعت کی حقانیت کو جانچنے کا معیار خدا اور رسول کا کلام ہے، کوئی انسانی کلام اس کے معیار کا نہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام میں کسی بھی جرم کی سزائے موت کا تعلق فتویٰ سے نہیں ہے، بلکہ عملاً قضاء اور عدالت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسلام میں ہرگز اس امر کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص محض اپنے فتوے کے ذریعے کسی کے قتل کا حکم جاری کرے، اور پھر کوئی بھی مجرم اپنی سزائے موت کا مستحق اسی وقت ہوگا جب اس کے جرم کا اس بات اسلامی عدالت میں بالکل ثابت ہو جائے۔ محض فتویٰ کی بنا پر معاشرے کو انسانی قتل گاہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جرم کو عدالت میں ثابت کر کے مجرم کو قرار واقعی سزا دلوانا ہوگی۔ حاضرین گرامی قدر، زمانہ مسلسل بدلتا رہتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور یہ اپنی رفتار کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ جو اس کے ساتھ چلتا ہے اس کو اپنی روش پر لے کر ساتھ چلتا ہے، اپنی دوش پر سوار کر کے اس کو اپنے زمانے کا ہیرو بنا دیتا ہے، اور جو اسے پیچھے رہ جاتا ہے وہ ماضی کا اور گمنامی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اقتصادیات کا انحصار زیادہ تر زمین پر تھا، زمین بادشاہ کی ملکیت میں ہوتی تھی، اس لیے بادشاہ کے علاوہ کوئی اور شخص اقتصادی قوت کا مالک نہ ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں صنعت و انڈسٹری کی ترقی نے زمین کو ثانوی حیثیت دے دی ہے، خود صنعت و تجارت کو اقتصادی معاملہ میں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور یہ صنعت و تجارت ایک آزاد شعبہ ہے۔ کوئی بھی شخص اور گروہ آزاد مواقع کو استعمال کر کے اعلیٰ ترین اقتصادی ذرائع کا مالک بن سکتا ہے۔ اسی طرح قدیم زمانے میں الناس علی دین ملوکہم کا اصول بڑی قوت کے ساتھ مروج تھا۔ بادشاہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہ تھی کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر سکے۔ موجودہ زمانے میں جدید ذرائع مواصلات اور کمیونیکیشن نے صورتحال کو یکسر بدل دیا ہے۔ اب یہ ممکن ہے ایک دائی جدید ذرائع اور مواصلات کو استعمال کر کے شاہی محل کے لوگوں کو اپنا مخاطب بنا سکے۔ آج ایک دائی ہر شخص کے گھر اور دفتر میں ان جدید ذرائع مواصلات کی مدد سے بلا روک و ٹوک داخل ہو رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح تغیر زمان میں سے ہم دیکھتے ہیں قدیم زمانہ مذہبی جبر کا زمانہ تھا۔ سرکاری مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی آزادانہ تبلیغ کی سرے سے اجازت نہ تھی۔ حکمرانوں کے مذہب کو ہر شخص کو ماننا پڑتا تھا، اور اس پر نہ ماننے پر
مذہبی تہذیب دی جاتی تھی، اسلام نے اس مذہبی تہذیب، اس مذہبی آداب کا خاتمہ کیا اور مذہبی آزادی کو قائم کیا، اور موجودہ زمانہ مذہبی آزادی کا زمانہ ہے۔ اب یہ ممکن ہے اہل حق اٹھیں اور کسی بھی پابندی کے بغیر اپنے پیغام کو ایک ایک شخص تک پہنچا دیں، اور مذہبی معاملات پر آزادانہ اور محققانہ اور عالمانہ بحث کے ذریعے دین حق کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کر دیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اختتام کلام کی طرف، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا، عصر حاضر میں مذہب کی تعمیر نو کی ضرورت زمانے کے مسلسل اور مستقل بدلنے کی وجہ سے ہے۔ زمانے کا مسلسل اپنی بدلتی روش پر قائم رہنا ہی اجتہاد کی ضرورت و اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ بدلتے ہوئے زمانے کا مقابلہ ہم اسلام کی قوت اجتہاد کو اپنا کر ہی کر سکتے ہیں۔ زمانہ اس تیزی سے بدلا ہے، آج ہم اپنے دشمن کو خشکی سے نکالیں تو وہ سمندروں کے ذریعے داخل ہو جائے گا، اگر آپ اسے زمین سے نکالیں تو وہ فضاؤں سے اپنے داخلے کا راستہ بنا لے گا، اگر آپ اپنے مقبوضہ ملک میں سے دشمن کا اقتدار ختم کر دیں تو وہ اپنے سیاسی اقتدار سے محروم ہو کر آپ کے ملک میں اپنا مالیاتی اقتدار قائم کر لے گا، حتیٰ کہ وہ آپ کے اعلیٰ دماغ کو بھی اپنے وطن میں پورا آسائش اور پرامن زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گا۔ قدیم زمانے میں نقلی دلائل کافی تھے، آج عقلی دلائل بھی ناکافی ہیں۔ قدیم معقولات کی بنیاد قیاس پر تھی، آج جدید معقولات کی بنیاد بدیہات پر ہے۔ قدیم دور تکنیکی دور تھا، آج سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ قدیم زمانہ محدود معاشروں کا زمانہ تھا، آج جدید کمیونیکیشن کا زمانہ ہے جس نے ساری دنیا کو ایک واحد بستی گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے۔ قدیم زمانے میں مالیات کا انحصار زراعت پر تھا، آج مالیات کا زیادہ تر دار و مدار انڈسٹری، سائنس و ٹیکنالوجی، جدید آلات اور جدید ذرائع پیداوار پر ہے۔ آج مجتہدانہ بصیرت ہی امت کی تنظیم نو اور تشکیل جدید کر سکتی ہے۔ آج ہمیں نو آبادیاتی نظام کا سامنا نہیں بلکہ نو آبادیاتی افکار اور پالیسیوں کا سامنا ہے۔ پہلے دشمن کے لیے میدان جنگ مخصوص تھا اور اس کے ہتھیار تلوار، نیزہ اور زرہ کی صورت میں مختص تھے، اب دشمن کے لیے میدان جنگ کل رقبہ اور کل علاقہ سلطنت ہے، اور ہتھیاروں میں سے تلوار کی جگہ آج گن نے لے لی ہے، نیزے کی جگہ میزائل نے لے لی ہے اور بڑے بڑے ٹینکوں نے لے لی ہے، حتیٰ کہ دشمن اس کی ہر چیز کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایٹم بم تک ایجاد ہو چکا ہے، جس کی تباہیاں اور بربادیاں جاپان میں سارے عالم انسانیت نے دیکھی ہیں۔ آج انسانی ذہن کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اور رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی بے شمار صورتیں وجود میں آ چکی ہیں، اور یہ میڈیا اپنی اثر پذیری میں قدیم زمانے کی تلوار اور نیزے سے بھی بڑھ کر اثرات پیدا کر رہا ہے۔ اب انسانی معاشروں میں تشدد کے ذریعے مقصد کو حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ پرامن طریقے اور جدید طریقے سے اپنے ہدف کو حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلے ٹکراؤ کے ذریعے دشمن کو زیر کیا جاتا تھا، آج پرامن ڈائلاگ کے ذریعے دشمن سے آزادی تک کی نعمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلے ساری دنیا میں مذہبی آزادی نہ تھی، اب UN کے ذریعے تمام ممالک میں مذہبی اظہار آزادی کا حق بلا تفریق تمام انسانوں کو دے دیا گیا ہے۔ اب ساری دنیا میں حکومتوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے مذہبی معاملات میں اور ان کی مذہبی آزادی میں مداخلت نہ کریں، اور آج معاشرے کے تمام طبقات کو بنیادی حقوق دیے جا رہے ہیں، اور ان بنیادی حقوق کا محافظ آج قبیلہ اور خاندان نہیں بلکہ خود حکومت کو بنا دیا گیا ہے، اور بلا تفریق اکثریت اور اقلیت دونوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آج زمانہ بہت بدل گیا ہے، پہلے معاشرے کے سارے مالیاتی معاملات چند سرمایہ داروں کے پاس ہوتے تھے، زراعت و تجارت اور معاشرتی ضرورت کے لیے وہی قرض دیتے تھے، آج ان کی جگہ بینکوں نے لے لی ہے۔ آج زراعت و تجارت سے بھی کئی گنا بڑھ کر انڈسٹری اور صنعت کے لیے قرض درکار ہے، اور اس انڈسٹری کا قیام
बैंक के कर्ज के मरहून मिन्नत है, मगर इस कर्ज को सूद से पाक करना है और इस कर्ज को मुशारका, मुजारबा और मुराबिया के जरिए इस्लामी कर्ज हसना में बदलना है। आज उम्मत को अपने सियासी, इक्तिसादी और समाजी मामलात में साजिशी थ्योरी का दफा और तदारक करने के साथ साथ इससे बालातर होकर काम करना है। उम्मत अपने दौरे अरूज में अंतुम खुलाफा फिल अर्द के तसव्वुर के साथ काम करती रही है और आज के दौर में इस उम्मत को अंतुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द के तसव्वुर के साथ खुद को सारी अकवाम से मनवाना है। आज हमें अपनी हर मस्जिद और हर मिंबर व मेराब को दावत बिल मसलक और दावत बिल फिरका से बुलंद होकर उसे दावत बिल इस्लाम और दावत बिल दीन का मरकज बनाना है। आज के जमाने में मजहबी इज़ारे आज़ादी की सहूलत और कुव्वत व ताकत को इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत की अलामत बना देना है। आज इस्लाम पर गैर मुस्लिमों के अक्ली हमलों का उन्हीं की जबान में जवाब देकर उनको नाकाम बनाना है। ये सारा काम इज्तिहादी कुव्वत, इज्तिहादी बसीरत के बगैर मुमकिन नहीं। कुरान ने इस्लाम और मुसलमानों पर तमाम हमलों से हिफाजत का ज़ाब्ता इज्तिहाद उम्मत को हर जमाने के लिए ये दिया है, वइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, हर जमाने की जो कुव्वत है उससे खुद को आरास्ता करना हर मुसलमान और मोमिन का ईमानी फरीजा है। हर वो कुव्वत जिस पर हर जमाने में तरक्की याफ्ता अकवाम की बिना है और असास है, वो कुव्वत बड़ी फरावानी और बड़ी मजबूती के साथ मुसलमानों के पास हर जमाने में होनी चाहिए। आज असर हाजिर में वो कुव्वत साइंस और टेक्नोलॉजी की है और उम्मत को और कौम को अपने जवाल को अरूज में बदलने के लिए तकद्दुम अलल इल्म की तरफ आगे बढ़ना है। इज्तिहाद की कुव्वत और बसीरत से जमाने के जदीद इम्कानात से फायदा उठाना है और ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उम्मत में बड़ी तादाद में ऐसे मुज्तहिदीन पैदा ना हो जिनकी खूबी ये बयान की गई है, अन यकून बसीरन बेज़माने ही, जो अपने ज़माने के जुमला हालात और मामलात का बड़ा गहरा इदराक रखने वाले हों। उनका इज्तिहादी कौम को इज्तिहाद शरी और इज्तिहाद मिल्ली की बरक़ात से मुस्तनीर कर सकता है और उन्हीं की क़ियादत उम्मत व कौम को दर्जा इमामत पर फायज कर सकती है। और यही इमाम वक्त उम्मत और कौम को आज दरकार है, जिसकी तरफ इकबाल ने यूं इशारा किया है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे, जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।